السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایس ٹی این رحیم یار خان سے۔ ویورز، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات موجود ہیں، یعنی کہ عوام کے کٹہرے میں چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں انوار احمد نجمی صاحب جو بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ میں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ اہم معلومات جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ رحیم یار خان کو ترقی یافتہ شہروں میں شامل کرنے میں چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب کا ایک اہم کردار ہے۔ ان کے کچھ اہم پروجیکٹس ہیں، میں ان کی طرف نشاندہی کرتا چلوں، جن میں 1122 پاکستان کا جو پاسپورٹ آفس ہے رحیم یار خان کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ نادرہ کا آفس کا قیام، اور سوئی گیس جو رحیم یار خان کے دور دراز علاقوں میں گئی، وہ چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب کے ہی مرہون منت ہے۔ اور میں اپنے پروگرام کا بھی آغاز جو ہے وہ آج انہی سے کرتا ہوں، اور ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو مبارکباد پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی۔ چودھری صاحب، ایک سکوئر مکمل ہوا آپ کا، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آغاز ہوا، اس کے بعد کاف لیگ، پھر پاکستان تحریک انصاف، اور دوبارہ واپسی پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری زیادہ زندگی جو ہے پاکستان پیپل پارٹی میں گزری ہے۔ مجھے 15 سال مسلسل میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رحیم یار خان پیپل پارٹی کے ذریعے سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کچھ ذاتی وجوہات تھیں جو کہ میں نے اسمبلی میں بڑی واضح بتا دی تھی، تو میں نے پیپل پارٹی چھوڑ کر، اور اس میں کوئی مانیٹری فائدے کے لیے نہیں، خدا کو حاضر جانا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک پائی کا بازار نہیں۔ یہ لوگوں نے بڑے بڑے جو گئے راتوں رات چلے گئے، میں نے راتوں رات ایسے نہیں چلا گیا تھا۔ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر ایک 7-8 منٹ کی باتیں کی جو کہ میرے دل کی باتیں تھیں۔ وہ کرنے کے بعد میں نے ریزائن کیا، اور مجھے کہا گیا کہ لوگ تو ایک کونسلر کی سیٹ سے استعفیٰ نہیں دیتے، 6 سال عدالتوں میں لڑائی لڑتے ہیں، تو آپ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں دے رہا ہوں، اور میں واپس حلقے میں جاؤں گا۔ اگر میرے حلقے کے لوگوں نے کہا تو میں دوبارہ لڑوں گا، ورنہ میں نہیں لڑوں گا، کیونکہ عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور عزت پہ اگر کوئی معمولی سا داغ بھی آئے تو بندہ اس کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ میں نے استعفیٰ دیا اسمبلی سے، اور واپس آ کر دوبارہ الیکشن لڑا۔ تمام جماعتوں نے اتحاد کر لیا کہ یہ کہ میں نے استعفیٰ دے کے گیا ہے، اگر یہ دوبارہ جیت کے آ گیا تو پولیٹیکل پارٹیز کی گرپ کم ہو جائے گی، لہذا انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام اپوزیشن پارٹیز نے ایک میٹنگ کی، اور اس میں یہ طے پایا کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے اپنے نمائندے وہاں بھیج کے ظفر وڑائچ کی مخالفت کریں۔ جب میں یہاں آیا تو اسٹیشن پہ بڑے لوگ تھے، بے پناہ استقبال کیا گیا، اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کون سی پارٹی میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا میرے 3 دن دروازے کھلے ہیں، میں 3 دن کے بعد فیصلہ کروں گا، مجھے بتائیں کہ کس پارٹی میں جاؤں، یا میں آزاد لڑوں، یا لڑوں بھی یا نہ، یہ بھی آپ فیصلہ کریں۔ لوگوں نے شور جذبات میں تھے، لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے۔ تو پھر لوگوں کی جو رائے تھی وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جس وقت حکومت کی جماعت ہے، ہم مر گئے ہیں، 15 سال سے آپ اپوزیشن میں ہیں، ہم غریب لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، ہم غریب لوگ تباہ ہو گئے، کوئی سروس نہیں ملتی۔ میں عرضی طور پر کاف لیگ میں شامل ہو گیا۔ میں نے الیکشن لڑا، اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے یہاں تشریف لائے، ناہید خان بی آئے، یوسف صاحب گیلانی صاحب آئے، دوسری پارٹیوں کے سارے لوگ بھی، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے بھی نمائندے آئے۔ تو سب لوگ آئے، انہوں نے میرے خلاف مختلف اوقات میں آ کے تقریریں کی اور جلسے کی، لیکن میں پہلے میں 20,000 کچھ ووٹوں سے جیتا تھا، پھر میں 25,000 ووٹوں سے جیت کے واپس کیا، اور کسی ایک شخص نے بھی ساری پارٹیوں میں سے یہ پریس میں یا زبانی ادھر کوئی یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ ایک ووٹ کی بھی کوئی یہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ بڑی خاموشی تھی سب۔ تو میں دوبارہ واپس چلا گیا تھا۔
اب آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کہانی بھی پوری یا واپسی تک سناؤں تو سب انشاءاللہ اس کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. انوار نجمی صاحب، سر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے چوہدری صاحب، چودھری شفیق صاحب جو سابقہ ایم پی ہیں، ان کے قریب ترین ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اب ظاہری سی بات ہے، آپ جو ہیں وہ اگر وہ ہوتے تو ان سے اور طرح کے سوال ہو سکتے تھے، لیکن مختصراً آپ یہ بتائیں کہ 3.5 سال آپ لوگوں کی حکومت رہی، رحیم یار خان میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ آپ لوگ حل کرنے میں ناکام رہے، کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3.5 سال حکومت تحریک انصاف کی رہی، اس میں تقریباً 1.5 سال تو کووڈ میں گزر گیا. اس میں بھی جو خان صاحب نے کام کیا وہ پوری دنیا نے مانا کہ اس نے کووڈ میں سب ملکوں سے اچھا کام کیا جہاں. اور دوسرا جو ٹائم اس کا تھا، اس میں اس نے بہت اچھے کام کیے. اس نے ڈیم شروع کیا. ہمارے ملک میں اگر سستی بجلی ہونی ہے تو وہ ڈیم سے ہونی ہے، اور انڈسٹری کو سستی بجلی ملنی ہے تو وہ ڈیم سے. اور ہم جتنا اس وقت تک قرضوں میں گر چکے ہیں، اگر ہم نے ایسے ہی 10-12 سال اور نکال دیے نا تو پھر شاید واپسی بہت ہی مشکل ہو. باقی اس نے عوام کے لیے دیکھو، انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا جو پہلے کسی نے نہیں دیا. عام عوام کے لیے انہوں نے کوشش کی. جو انڈسٹری بند تھی وہ بھی ساری تقریباً چل گئی. فیصل آباد میں مزدور نہیں ملتا تھا. جتنی ہماری ملک کی اس وقت آبادی ہو گئی ہے نا، اگر ہم نے دیکھو اس کے لیے سوچا نا تو جیسے ہم چلا رہے ہیں ایسا اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اس طرح کو سوچ نہیں رہا، بس وہ مجھے یہ کر دیا، مجھے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، بس ادھر ہی الزام تراشی. جوش صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جوش صاحب، ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے سے پہلے آپ کو NA 170 کا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک ریزرو سیٹ بھی آپ کو آفر ہوئی تھی MPA کی. تھوڑی سی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ وہ نہ لینے کی کیا وجوہات تھی؟ 18 کی بات ہے، الیکشن کی ریزرو سیٹ، کہ مجھے جہانگیر ترین صاحب نے، آصم مجید صاحب ان کا پیغام بھی لے کر پہلے آئے، تو پھر وہ مجھے ملے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیگم کو دے دیں. تو ہم MPA یا میں نے دونوں مجھے آفر تھی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میرے جیسی فیملی جو ہے اس میں لیڈیز کو اسپیشل سیٹوں پہ میں بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے انکار کیا تھا. آپ کے برخوردار حسنین سے بھی میری بات ہوئی آخری ٹائم تک، جب لسٹ بھی فائنل جاری ہو چکی تھی اس میں آپ کا نام تھا. اس کو بھی آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف سے ڈینائل ہی آیا ہے. لیکن اچانک ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک آپ کا انٹرویو آتا ہے جس میں آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. آخر کیا وجہ بنی؟ یہ ساری باتیں آپ کی سچ ہیں کہ مجھے پیپل پارٹی کے ٹکٹ کی آفر بہت پہلے سے تھی، لیکن میں نے جوائن نہیں کیا تھا. تو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا نیشنل 172 کے لیے اپنی پارٹی میں. پاکستان تحریک انصاف مجھے بتایا گیا، بلکہ میں نے خود لسٹوں میں دیکھا کہ میرا نام دوسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے جاوید کے بعد، کیونکہ شک تھا ہماری پارٹی کو کہ ہمارے کاغذات جو ہمارے ہیں پہلے سٹنگ MPA میں نے تو ان کے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ دوسرے نمبر پہ جو ان کے بھی ریجیکٹ کیا ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ. جی. جب مجھے یقین ہو گیا اور نام آ گئے، ٹکٹ اناؤنس ہو گئے، تو پھر مجھے احمد محمود صاحب کا فون آیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے تو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، آپ ادھر آ رہے ہیں. اور 12 سال میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے، جلسہ جلوس لانگ مارچ شارٹ مارچ سب میں نے اور میرے بیٹے نے حصہ لیا. کوئی شکایت پارٹی کو مجھ سے نہیں تھی، نہ وہ بنا دے سکتے ہیں شکایت کوئی ایسی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ 12 سال ہمیں نعرے مارتے تو ہو گئے ہیں، لیکن مجھے نہ ٹکٹ نہ کوئی اور ریوارڈ دیا گیا، تو میں نے مناسب سمجھا اور میں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ کیسے لڑا جاتا ہے اور کیسے اللہ کے فضل سے جیتا جاتا ہے. جو سب رحیم یار خان کے اندر اپنی پارٹی کی پوزیشن کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا پھر وہی سوال. یار خان میں پارٹی کی پوزیشن ماشاء اللہ ٹھیک ہے،
باقی یہ ہے کہ دیکھو لیکن میاں امتیاز صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست اور بڑا تیزی سے ورک کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ خان صاحب کا جو ہے وہ جہاز، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جاتا تھا اور لوگ قافلوں میں دھڑا دھڑ شامل ہوتے تھے، تو آج کل تو میاں امتیاز صاحب کے قافلے میں جو ہے وہ لوگ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں۔ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اگر کھمبے پہ کسی کا وہ بینر لگانا منع ہے تو وہ سب کو ہونا چاہیے، وہ ایک کا اتار رہے ہیں، ایک کا کھڑا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ کھمبوں پہ بڑے پوسٹر لگا دینے سے، پینافلیکس لگا دینے سے، ڈھول بجا دینے سے یہ نہ سمجھے کہ قافلے جا رہے ہیں۔ ہمارے رحیم یار خان کی اگر ہم بات کریں تو دھڑے کی سیاست جو ہے وہ آج بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں بلکہ ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ اچانک 12 جنوری کو ہے، یہ بیٹھ جاتے ہیں یا بٹھا دیا جاتا ہے اور ارائی برادری کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو جاٹ برادری ہے جس سے آپ کا بھی تعلق ہے اور آپ کے کزن پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان میں جو ہے وہ اختلاف ہو کے اچانک جو ہے وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بہت ساری خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ آپ کو بھی ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ میدان میں لایا گیا ہے، اور رحیم یار خان کی ایک بڑی با اثر شخصیت ہے، اگر آپ مجھے کہیں گے میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں، چودھری منیر ہدایت اللہ صاحب، اور انہی کے ایما کے اوپر جو ہے وہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پورا آپ کا الیکشن جو ہے وہ انہی کی طرف سے سپانسرڈ شدہ ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا وضاحت کیجیے۔ یہ جو افواہ ہے کہ بڑی شخصیت، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کسی آپ نے نام بھی لے دیا ہے جی، کہ میں نے اتفاق سے، میرا ان سے تعلق دوستانہ یا شہرداری ہے ہماری کیوں نہ ہو، تو میں تو یہ حلف دے رہا ہوں کہ چودھری منیر کا تعلق میرے پاس ہے، تھا یا تھا، لیکن ایک سال پچھلے سے اتفاق سے نہ میں نے ان کی شکل دیکھی ہے، نہ میری ان کی ملاقات ہے، نہ کوئی ان کے آدمی سے فون پہ بات ہوئی ہے۔ یہ میرا حلف ہے۔ نہ ظفر بک سکتا ہے، نہ ظفر جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ پارٹی کے خلاف چل سکتا ہے۔ مجھے تو لوگ، میرے یار دوست، میری برادری مدد کرتی ہے پیسے دینے میں، فائنانس کرنے میں نے حلف پہ کہہ رہا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی، مجھے کسی کا خوف نہیں اللہ کے خوف کے سوا۔ اگر ان تینوں پارٹیوں کا موازنہ کریں پنجاب کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت بیک فٹ پہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو چودھری ظفر اقبال وڑائچ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے کتنی مارجن سے الیکشن جیت سکتا ہے؟ میں علاقے میں گیا ہوں تو اتنے جذباتی ہو کے ورکرز کام کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں جیتوں گا، اور یہ ایسا وعدہ نہیں ہے کہ یہ سال بعد آپ کو پتہ چلے گا، 8 فروری کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس طرح چوہی صاحب نے بھی بات کی کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ بندوں کے اوپر بڑا پریشر ہے کیونکہ آزاد لڑ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جن کی وفاداری پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کی چینج ہو جاتی ہیں، تو جو آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اور دیکھیں ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آلموسٹ جیت کے لیے پر امید ہوتا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف پینل سمیت رحیم یار خان سے کامیاب ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کر جائیں گے؟ کیا ان میں اتنی ول پاور ہے؟ پارٹی کا جو سمبل تھا وہ تو واپس لے لیا، لیکن وہ لڑ تو پارٹی کے بھی پہ رہے ہیں نا۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو ہم اس شہر میں تو پھر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بات یہ ہے نا کہ ووٹ لوگوں کا اور پارٹی جہانگیر ترین صاحب والی یا کوئی اور گورنمنٹ، وہ جو بھی کرے گا جی، آپ کے کینڈیڈیٹ کے سو میں ان کے پیچھے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئے، وہ جو بھی کرے گا جی، میں کروں، زہر کرے، بکر کرے، جو وہ بھی کرے گا نا، وہ اس کی آخری باری وہ تو اشر کریں گے۔ چوہی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو کیا چیز سمجھتے ہیں، کیا ایسا چینج سمجھتے ہیں کہ رحیم یار خان کے جو مسائل ہیں اس وقت، سب سے اہم مسئلہ اس کے اوپر آپ فوکس کریں گے اور اس کے اوپر کام کیا جائے گا؟ مسائل تو گلی گلی میں بکھرے پڑے، بالکل ایسی ہے۔ تو یہ بڑا لمبا سفر ہے اور بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ وہ بڑے منصوبے لا سکیں۔
جتنا پیسہ لائیں گے پہلے تو آپ کو اپنا سیوریج سسٹم یہ جو ہے گلی نالی یہ وہ اس پہ لگانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر پلاننگ میں بڑی چیزیں آئیں گی. جب میں ایم این اے بنا تھا رہی تو اس شہر کے آدھے شہر میں جس میں 110 پی ہے، جس میں حسین آباد ہے، جس میں نورے والی ہے، جس میں ٹبی لاڑا ہیں، تو آدھے شہر میں سوئی گیس نہیں تھی. وہاں سے اسے نقشہ بنوایا کہ میونسپل لیمٹس کا نقشہ بنا کے دو، اور میں نے پرائم منسٹر کے صاحب نے رکھ دیا. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ کریں، کہنے لگے یہ تو بہت بڑے پیسے ہیں. میں نے کہا جی کریں، ورنہ پھر میں تو جذباتی آدمی ہوں، میں گھر ہی جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا. اگر آپ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ لے ہیں تو میرے 2 سال کا تو انشاءاللہ تعالی میرا ریکارڈ سب سے اچھا ہوگا. بالکل. اچھا چودھری صاحب، رحیم یار خان شہر کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، آپ جو ہے وہ یہاں سے ایم پی اے بھی منتخب ہوتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، ایم این اے بھی منتخب ہوئے، اور آپ کی سیاست کا جو زیادہ تر جو عرصہ ہے وہ زیادہ اپوزیشن میں گزرا. کس منتخب نمائندے کو سمجھتے ہیں کہ اس نے شہر کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ اس کا تجزیہ بھی جرنلسٹ کو کر سکتا ہے، تو وہ بات سمجھنا چاہیے. چودھری صاحب سیم کوشچن. جس کا کام ہے اسے کرنا چاہیے. ہمارا ایم پی اے ایم این اے کا کام یہ روڈیں یہ سڑکیں یہ بنانا نہیں ہے. بالکل. ہمارے ایم پی ایم این اے کا کام ہے وہاں جا کے اسمبلیوں میں بیٹھنا، وہاں این جو ہمارے قانون سازی ہے اسے ٹھیک کرنا. یہ لوکل پارٹی کا کام ہے جو ہم نے بننے نہیں دینا. یہ بات اتنی ٹھیک ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم، جی جو سر میں اسی طرف ہی آ رہا تھا، بالکل اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ جو ہے گورنمنٹ کا مضبوط سسٹم ہی اس ملک کے زیادہ تر مسائل حل کر. چودھری صاحب بلدیاتی نظام کی بات ہوئی، ہم مشرف صاحب کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اور بڑا سنہری دور لوگوں نے دیکھا جو لوگوں کی ایک زبان زد عام ہے کہ بے روزگاری کم تھی، مہنگائی کم تھی، چیزوں ڈالر 60 روپے پہ تھا، اور آپ ان کی کابینہ کا ایک اہم حصہ بھی رہے ہیں. جن کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں وہ تو اس ملک کو ایک مضبوط جو بلدیاتی نظام ہے وہ دے کر جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ جو اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں جس میں ساری پارٹی ہیں، وہ اس سے کوسوں دور ہے. کیا وجوہات سمجھتے؟ انہوں نے اختیار لاہور سے نکلنے ہی نہیں دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے مجھے یہ جرأت یا ہمت دی کہ میں بولتا تھا، اسمبلی میں بات کرتا تھا، پرائم منسٹر سے ڈیمانڈ کرتا تھا، چیف منسٹر سے لڑتا تھا. آپ کا جی بہت شکریہ چودھری صاحب، اور چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آپ نے جو ہے وہ گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور میں اپنے پروگرام کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ ایک اہم چیز آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ ظفر اقبال وڑائچ صاحب جو ہیں، میں اس لیے بھی ان کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو انٹرویو کا کہا، انہوں نے آج تک کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کا ایجنڈا آف انٹرویو کیا ہے. یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے ایک ایشو کو ریز کرنا، کوشچن کرنا، آگے جواب دینا نہ دینا وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. باقی 8 فروری جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور میری تمام لوگوں سے التماس ہے کہ اس دفعہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں اور دیکھیں کہ کون سا ایسا منتخب نمائندہ ہے جو آپ کے حلقے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے. بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کریں. انشاءاللہ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.